اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم نوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ وَنَوِّرْ بُيُوتَنَا بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَنَوِّرْ قُبُورَنَا بِعَمَلِ الْقُرْآنِ یا رحیم یا رحمان یا حنان یا منان یا رحم الرحیم۔ سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ اس صورت میں چونکہ حدید کا لفظ آیا ہے تو اس لیے اس کا نام سورہ حدید۔ 27 پارے کی یہ آخری صورت ہے۔ ترتیب میں یہ صورت جو ہے یہ 57 ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 94 ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 29 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ کریم اللہ 4 رکوع ہیں اس میں۔ کریم اللہ ہمیں ادب کے ساتھ سننے کی اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ میں صحیح بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ کے عطا سے ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ انسان بڑا کمزور ہے۔ یہاں سے صورتیں جو شروع ہو رہی ہیں اس میں اکثر اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کرنے سے ان صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ 28ویں پارے میں کبھی سبح کبھی یسبح یہ صورتیں ہیں۔ اس صورت میں رب کریم نے فرمایا سبح تسبیح بیان کی، یہ فعل ماضی ہے۔ للہ اللہ کے لیے، ما انہوں نے، اس مخلوقات نے، فی السماوات جو آسمانوں میں والارض زمین میں۔ اب ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے آتے، تو اللہ کی پاکی صرف انسان اور فرشتے نہیں بیان کرتے، بلکہ جو بھی اس عالم میں ہے وہ حیوانات میں سے ہو یا نباتات میں سے ہو یا جمادات میں سے ہو، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ تسبیح کے معنی میں نے بتایا کہ اللہ کو بے عیب جاننا یا بے عیب کہنا یا اس کے بے عیبی پر دلالت کرنا۔ پہلی تسبیح اعتقادی ہے، دوسری قولی ہے، تیسری قہری ہے۔ یہاں تسبیح قولی مراد ہے، یعنی آسمان و زمین کے تمام جاندار و بے جان چیزیں رب لم یزل کی پاکی بولتی ہے، اور بعض اولیاء نے ان کی تسبیح سنی بھی ہے۔ پیارے آقا دو جہان ابو جہل نے کنکریاں اٹھائی مٹھی، بولے میری مٹھی میں بند کیا ہے، اور حالانکہ مٹھی تھی ہر طرف سے بند۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں بتا دوں یا جو تمہاری مٹھی میں ہے یہ بتا دے؟ تو لوگ کہتے ہیں نا نبی ہمارے جیسے ہیں۔ نبی اب یہ نہ کرو ہمارے جیسے آتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ تو نبی کی محبت تو بھی مانتا کہ ایمان کے لیے شرط ہے، تو ایسے نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کو اللہ نے وہ پاکیزہ ہاتھ دیے کہ اگر وہ درخت کو اشارہ کر دے تو آ جائے، وہ پاکیزہ زبان تھی کہ اگر پتھروں کو کہہ دے کہ تسبیح پڑھو تو وہ پیارا ہاتھ انگلی سے یوں اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جائے۔ یہ باتیں پھر نہیں بتاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب بولے یہ تو عجیب بات، اگر اس طرح ہو تو جب تسبیح نے کلمہ پڑھنا شروع کہ بولے یہ اتنا بڑا جادوگر، ازلی بدبخت۔ پھر انہیں خوبیاں دیکھیں، دنیا کا قانون ہے جن سے محبت کی جاتی ہے، اگر ان کے اندر خامی بھی ہے، رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا، رسول اللہ انسان میں وہ معصوم اور سید المرسلین
اور عقیدہ مسلم عقیدہ کہ وہ بے عیب ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، من کل عیب، ہر عیب سے بری. کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ عقیدہ ہر انسان کا ہے. تو یہ تعریف رسول اللہ علیہ السلام کہ جب اب کبھی میں کہتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا شمالی ترمذی بھی پڑھ لیا کریں کہ رسول اللہ علیہ السلام کیسی ہستی تھی کہ اس کا حسن و جمال ایک ایک کہ سر مبارک، بال مبارک، اور ایک ایک ناک مبارک، آنکھیں مبارک، کان مبارک، بال، ایک ایک کا صحابہ نے بالکل وہ نقشہ کھینچا. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، گھر میں آنا باہر جانا، بڑوں سے چھوٹوں سے. ارے ویسے تو اسی لیے تو اسوہ حسنہ کائنات کے لیے بنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہیں اللہ غالب اور حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی سلطنت زمینوں آسمانوں میں. دوسرے بادشاہت جتنے بھی ہیں وہ مجازی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑی سی بس اختیارات دیے کہ جو ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں پڑھا تھا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. یہی پڑھا تھا نا کہ یا اللہ تو ہی جو ہے بادشاہ، تو ہے مالک الملک، تو ہے یا اللہ. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اس پر انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے. یحیی و یمیت. بادشاہ اگر کوئی دنیا کا بادشاہ ہے نا وہ اس ملک کا کچھ نہیں کر سکتا. بس کمال کا بادشاہ ہے کہ اس میں حرام خوری نہ کرے. بس یہ باکمال ہے. کیا خیال ہے کہ وہ دوسروں کو حق نہ مارے، ورنہ دوسروں کے لیے قربانی دینے والے پیارے نبی کے صحابہ تھے. ہاں یہ وہ ان کی شان تھی کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا ان کی پہچان تھی. ہاں اس لیے تو معیار ایمان ٹھہرے. میرے نبی نے فرمایا اس لوگوں کے لیے میرے صحابہ امان ہیں. آسمان کے لیے ستارے امان ہیں. ستارے جائیں گے آسمان ٹوٹ جائے گا. میں دنیا والوں کے لیے پیارے صحابہ کے لیے امان. میں جب جاؤں گا پھر صحابہ پر وقت ہے. میرے صحابہ دوسروں کے لیے امان ہے. جب یہ جائیں گے ان پر وقت ہے. پھر ان کے بعد لوگ وہ دوسروں کے لیے ہوں گے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا کلمہ پڑھا وہ جنتی ہیں. پھر جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا اور کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی ہیں. بولا انہیں برا بلا مت کہو. وہ ایسے پاکیزہ لوگ، ان سے دنیا میں کون سا بڑا بدبخت ہوگا کہ بے عیبوں کے عیب تلاش کرے اور کہے ہم قرآن سے فلاں کے ایک کفر ثابت کریں. انا للہ. ان گمراہوں کا کیا کریں؟ فرعون کا اسلام ثابت کر رہے ہیں اور صحابہ جو دنیا والوں کو ایمان کے تعلیمات دیے، معیار ایمان ٹھہرے اور ان کے لیے جو ہے نا وہ ثابت کریں. ان سے بڑا بھی کوئی جہنمی ہوگا؟ ایسے لوگوں کی ہم نشینی سے، ان کے پڑوس سے، اور ہماری تو دعا یا اللہ ایسوں کے قبرستان میں ہم نہ ہوں کہ جن میں ایسے منحوس ہو، جن کا صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت اعظام کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں ایسا برا عقیدہ کوئی رکھتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہیں اللہ ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وہیں اول، وَالْآخِرُ وہیں آخر، وَالظَّاهِرُ وہیں ظاہر، وَالْبَاطِنُ وہیں باطن، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہیں سب کچھ جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کچھ نہ تھا اور وہ تھا، اور سب سے آخر ہے کہ کچھ نہ رہے گا مگر وہ رہے گا، ازلی ابدی ہے.
خیال ہے کہ یہ اولیت و آخریت اللہ کی زمانی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ زمانہ سے پاک ہے، یا اسباب کی ابتدا رب سے ہے اور مسببات کی انتہا رب پر ہے۔ عارفین کی سیر روحانی کی ابتدا اس سے ہے اور انتہا اسی ہی پر ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہے، یعنی وہ ظاہر ہے اور باطن ہے، یعنی رب تعالیٰ دلائلوں سے ایسا ظاہر ہے کہ بچہ ذرہ ذرہ اسے جانے اور مانے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، تو ظاہر ہے نا، اس لیے ماں خالق کہتا ہے، مگر اس کی ذات ایسے پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں۔ خیال ہے کہ جنت میں رب کا دیدار ہوگا مگر ادراک نہ ہوگا، ادراک کہ اس کا ادراک احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، دیدار الگ چیز ہے۔ قرآن میں جن نے استدلال کیا کہ عقائد و جہان نے دیدار نہیں کہا، وہ ہوا وَلَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، آنکھیں ان کا ادراک نہیں کر پاتی، تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں، ادراک اور چیز ہے، دیدار اور چیز ہے۔ اور ہر چیز کو جانتا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر ایک کو ہر طرح جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے ہر ذرہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں عقیدہ اہل سنت کو سمجھنے کے لیے کہ بہت ساروں کا دعویٰ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ فاسد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے علم کے برابر ہے لیکن وہ عطائی ہے اور یہ ذاتی ہے۔ یہ تو مشرکوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ایک ذرے میں ذرہ، جو روشندان کھلاتے ہیں نا ذرے اڑ ہوتے، اس ایک ذرے میں بھی پوری کائنات اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے، کہ اس جس ذرے کو جیسے اللہ جانتا ہے کائنات کا کوئی مخلوق نہیں جان سکتی۔ جاننے کی کیفیات ہوتے ہیں، کلمات مشاکلات فی لفظ ہو سکتا ہے۔ اب ان مولیوں کو کون سمجھائے؟ کہتے ہیں انسان کو بھی سمیع بصیر کہنا شرک، انا للہ۔ تو بھی مولیوں کا لوگوں کا بڑا لوگ تیرا پیچھا کر رہے، کم وقت کہیں کا، اتنی تمیز تو سیکھ لیتا کہ ان کو مشاکلت فی لفظ کا پتہ نہیں، کیا کلمات چھوڑو، الفاظ چھوڑو، معنی کو چھوڑو۔ یوسف علیہ السلام نے خود کہا انی علیم، تو کیا اللہ تعالیٰ علیم نہیں؟ یہ دیکھے ہاں وہ بکل شیء علیم، ایک جیسے الفاظ ہو گئے، شرک ہو گیا۔ پھر تو اگر ایسے لوگوں کے سامنے کہ کسی انسان کو علیم کہا بلوت، تو کیا کہہ رہے ہاں؟ ایک آیا مجھے بڑا مجھے کہتے نہیں آپ کو تو پتہ یہ نہیں ہے، یوں ہے۔ میں نے بولا اسی لیے تو ہم عوام کو بھی توحید سکھاتے ہیں نا، آپ لوگ توحید کو چھپا رہے ہیں۔ بولے آپ کو تو پتہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، لیکن عوام، میں نے بولا عوام کو بھی سکھاتے ہیں کہ شرک یہ نہیں ہے، ورنہ وہ تو بولا کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، نہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارو، اب کل پیاس سے مرے گا، بولے گا اگر بیوی کو بولو کہ پانی لو پکاروں گا، تو مولوی صاحب نے بولا ہاں کہ دیکھو نہیں پکارو، ارے اس کو خدا سمجھ کر نہیں پکارو، ورنہ تو عجیب سی بات ہے کس قدر جو ہے نا دنیا میں فرقواریت پھیل رہی ہے، پھیلا رہے ہیں۔ وہ اللہ وہی ہے، دیکھیں اللہ کی تعریفیں شروع ہے، وحدانیت اس کی، ہاں کیا کس قدر اللہ تعالیٰ اپنا وہ بیان کر رہے کہ میرے محبوب لوگوں کو بتا دے اللہ کون ہے۔ خلق السماوات والارض، جس نے بغیر مادے کے پہلے پارے میں پڑھا تھا بعدی السماوات والارض، سورہ فاتر میں پڑھا تھا فاطر السماوات والارض۔ انسان مٹیریل سے، مادے سے بھی ایک چھوٹی سی چیز بنا لیتے، لیکن اللہ بغیر مادے سے اتنے بڑے بڑے ہاں وہ جو ہے نا پیدا کر دے، وہ بھی کن فیکون فی ستۃ ایام، یہاں 6 دن ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ سن چکے ہیں کہ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو صرف ارادہ فرما لے کن فیکون۔ اس آیت میں پیدا کرنے کی مدت کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں کن فیکون میں قدرت کا تذکرہ، لہذا آیت میں تعارض نہیں۔ اس پیدائش کا پہلا دن اتوار تھا اور آخری دن جمعہ،
جیسا کہ ہم بار بار سن چکے ہیں. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے استوا فرمایا عرش پر. اہل بدعت اس کلمات کو بہت زور شور سے ان کی تشریح بھی کرتے ہیں اور اپنے مدرسوں پر بھی لکھتے ہیں. یہ متشابہات میں سے ہے تاکہ لوگ اور گمراہ ہو جائیں. جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے، دیکھیں آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں تلاش جس کا حاصل کرنا ممکن ہو. ہم جب اصول پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ مشکل ہے اور یہ خفی ہے اور یہ نس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. پھر جب متشابہات کی بات آتی ہے نا، کہتے ہیں مشکل لفظ ہے، لیکن کہتے ہیں ان افرادوں میں ڈھونڈ وہ ایسے نمونے کا ہوگا، بہت سارے افراد ہیں پھر بھی وہ مل سکتا ہے. لیکن متشابہات ایسے کہتے ہیں کہ 1,00,000 افراد ہیں اور وہ ایک فرد آپ نے ڈھونڈنا ہے، سب ایک ہی صورت کے. اب کیسے ڈھونڈو گے؟ ڈھونڈ سکو گے؟ یہ مثال دیے کہ وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور اس پر آپ نے ایمان لانا ہے کہ بس جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ کیا، ہم نہیں جانتے اس کا معنی. واللہ ورسولہ اعلم، بس ختم بات. متشابہات الف لام میم متشابہات میں سے، تو وہ اس یہاں پہ آتے ہیں تو پھر شروع ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عوام کو ہر بات ایسی باتیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو حق بیان کرتے ہیں نا. یہ حق ہے، ماشاءاللہ حق ہے. عوام کو فرض کا پتہ نہیں ہے، واجب سنت کا پتہ نہیں ہے. ہاں اس کو خود پکڑو نا کہ واجب کے بعد اینڈ میں جب پھنس جاتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، فرض واجب نہیں مانتے. اب اس کو بولو تو نماز پڑھتا نہیں، اس میں فرض کون سا ہے، واجب کون سا ہے؟ اب حدیث سے تو ان کو ملتا نہیں ہے. اب کیا بھاگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. انا للہ، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اب یہ صحیح چور دروازہ چھوڑا ہے ادھر بھاگ جاتے. عوام کو تو جو یہ وہ باتیں بتا رہے ہو جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے جیسے اس کی شان ہے استوا فرمایا عرش پر. بہت ساری باتیں اس طرح. یعلم، وہ جانتا ہے ما یلج الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے وہ جانتا ہے. بارش کے قطرے، دانے، خزانے، مردے وغیرہ زمین میں جاتے ہیں. وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتے ہیں. وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتے ہیں، جو آسمان سے اترے. وما یعرج فیہا، جو آسمان پر عروج کرے، آسمان پر چڑھے، یعنی آسمان سے جو رحمتیں، بارشیں، فرشتے آسمانی، کتب اترتی ہیں، ان کی بھی رب کو خبر ہے. اور جو دعائیں بندوں کے اعمال، نیک بدبختوں کی روحیں وہاں جاتی ہیں، جو رک جاتی ہیں، سب اللہ کے علم ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. انسان کو اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ لوگوں سے بڑا ڈرتا ہے. اور تو جہاں بھی یہ بندہ یہ عقیدہ تو رکھنا میرا رب دیکھ رہا ہے. وہ آپ کا سوشل میڈیا کی دور ہے نا، کوئی انسان ایسے بے پرواہی سے جا رہا ہے، جو پتہ چلا کہ کیمرہ لگا ہے، فوراً تو لوگوں سے اتنا ڈر رہا ہے. اور یہ تمہاری پوری چیزیں اللہ بھی دیکھ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہاری پوری ریکارڈنگ بھی کر رہے، اور تمہارا جسم اس کی ریکارڈنگ کر رہے بروز محشر. یہ تمہارا جسم کہے گا کہاں جاؤ گے؟ ایک نہیں، دو نہیں، کتنے تمہارے اس عمل پر وہ موجود ہیں. تو تمہیں جزا و سزا ضرور دے گا. لہو ملک السماوات والارض، پھر وہ بات آئی، اسی کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے زمین و آسمانوں میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، پلٹنا ہے، اور وہاں رزلٹ آؤٹ ہوگا. بھی یولج اللیل فی النہار، اللہ کی قدرتوں کا بیان، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، لیل دن میں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں. گرمی میں رات جو ہے وہ دن میں داخل ہو جاتی ہے، گرمی میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے. کتنا حصہ؟ اب آج غروب کیا ہوا؟ 6:25 پہ نا، پہلے 5:40 پر. کتنا فرق ہے؟ یہ اتنا حصہ جو ہے نا رات میں چلا گیا. صبح کی طرف دیکھ،
چلتے 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 یہ اس کا وہ یہ ذکر ہو رہا ہے کس انداز سے، کبھی رات کو بڑھا رہے، کبھی اس میں بھی ہزاروں حکمت، ایسے نہیں ایک تو عام کام کرتے ہیں، کیوں کر رہے؟ ایسی مزے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں راز ہیں کہ تم سردی کا موسم بھی مزہ چکھو اور گرمی کا بھی۔ سورج کو قریب کر دیتا ہے، دن بڑھ جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ سورج کو دور کر دیتا ہے، زمین تو قرہ ارض ایسے گھوم رہا ہے نا، پوری زمین اپنے محور میں گھوم رہی ہے، تو جو ٹکڑا دور ہو جاتا ہے اس کا سورج کا سامنا کم کرنا پڑتا ہے، وہاں رات دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھیں اللہ کی قدرتوں کا بیان اور آیتوں کا اینڈ کیسے پیارا ہوتا ہے، وہاں وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ اینڈ میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، پھر هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم۔ یہ میں نے چھوڑا ہے نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اللہ علم اور قدرت کے اعتبار سے، ورنہ اللہ تعالیٰ مکان و مکانیات و جسم سے پاک ہے، باعتبار علم تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ مع المحسنین، کن کے ساتھ ہے؟ محسنین، متقین، پرہیزگاروں۔ کیا معنی؟ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ارے یہ ہمارا کیا بگاڑے، رب ہمارے ساتھ۔ عقیدہ بھی پھر ایسے ہونا چاہیے۔ انبیاء کی کیا شان ہے، صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، لیکن وہ بھی کہ یہ تو ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں، تلواروں کے ساتھ اتنے افراد، اپنی فکر نہ تھی، رسول اللہ کی فکر۔ جب سفر میں جا رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں، کیا فکر ہے؟ بولے رسول اللہ کی فکر ہے۔ آج اگر ہمیں رسول اللہ کی فکر ہو گئی، آپ سمجھیں کہ اس کو ہماری کیا فکر؟ ایسے نہیں۔ آپ کو فکر کی بات بتا دوں کہ جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، کیا رسول اللہ کو دکھ ہوتا نہیں ہوتا؟ جب ماں کو دکھ ہوتا ہے بیٹے کے نافرمانی پہ، باپ کو ہوتا ہے، بڑوں کو ہوتا ہے، تو کیا رسول اللہ تو اتنا مہربان، اس کو دکھ نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا میں تمہارے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ ماں تو غصے میں آ کے بدعا بھی دے دیتی، اگر رسول اللہ نے یوں کر دیا تو بڑی ختم ہی۔ جب خارج ہوتا ہے بالکل، پھر رسول اللہ علیہ السلام فرمایا دیکھو میرے سنتوں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ میرے سنتوں میں اللہ نے تمہاری کامیابی رکھی۔ آج کون سی چیز ہم نے، جہاں دیکھو خرافات اس کے ساتھ بدعات ملا رہے ہیں، کتنی چیزوں کو ہم نے بگاڑ کے رکھ دیا، اب شروع ہیں، پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے، اللہ بچائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایسے صاف بتا دیا، بولا جو یہودی عیسائیوں نے کہا نا تم اس سے آگے رہو گے، یاد رکھنا پیچھے نہیں رہو گے۔ کتنی خوفناک بات ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دہانے اطہار سے کوئی بات نکلے اور اس میں دوسری بات ہو جائے، نہیں ہے ممکن۔ وما ينطق عن الهوى، اور پھر اینڈ میں اسی کے لیے بادشاہت زمین و آسمان، وَإِلَّا تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہ تو دلوں کی بات بھی جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، کہ درس دے رہے مولانا صاحب دل میں کیا ہے، فرقواریت یا اپنا نام پیدا کرنا یا پیسہ کمانا۔ اب بعض وہ کہہ رہے ہیں ایسے بات کرو کہ لوگ متوجہ، اللہ کی پناہ تو یہ کر کے میں اپنا ذمہ داری پوری کر دوں، تو میں کیوں وہ پیسوں کے وہ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائیں، وہ انا للہ و انا الیہ۔ یہ زبردست مولوی ہے، ہاں اللہ کی پناہ۔ تو شکر کر کے اللہ نے تمہیں ذہن دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ دی اور تمہیں زبان دیا، آج تمہیں موقع دیا، پھر بھی تو اس کو ضائع کر رہے، ادھر ذہن پھر گیا دنیا طرف، تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ علم جس سے اللہ کی حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، جسے یبتغی بھی وجہ اللہ، ہاں جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اور کوئی صرف اس لیے سیکھ رہا ہے کہ اسے دنیا حاصل کرے۔ میرے اور آپ کے اس کائنات کے نبی نے فرمایا ارے جنت کی تو دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی نہیں پائے گا، ایسے مولوی جنت کی خوشبو تک نہیں پائے، 500 میل کے دوسرے دور فاصلے پر جائیے۔ پھر خواریت کے لیے کہ میں تو کام کر رہا ہوں، پیر کے لیے کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟
امام صاحب کے لیے کیوں نہ, یہ میرا پیر تھوڑی ہے, میں تو اس کا مرید ہوں. نہیں, آپ جس محلے میں رہتے اس مسجد کے لیے کام کر. ہم بھی پیر والے ہیں, ہم بھی بڑوں کو مانتے ہیں, لیکن جہاں ہمارے فرائض ہے. اچھا ایسے تو ہم نے نہیں کیا کہ میں ایک فرد ہوں, کما رہا ہوں, کمائی اپنی پیر کو نہیں دیتا, دوست کو نہیں دیتا, وہ گھر لے کے دیتا ہوں. اور جب بات دنیا کی آتی ہے, مسجد کو آباد کرنے کے لیے آتی ہے, مدرسوں کو آباد کرنے کی آتی ہے, تو یہاں پھر دے کے وہاں جا رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اس سے مجھے غصہ آتا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آباد کرو, اس مسجد کو آباد کرو, تاکہ مولوی دوسرے جگہ چندے لیے نہ جائے. میں کہتا ہوں علماء کو, اور تم اخلاص پیدا کرو, محلے والے تم پر جان بھی نشاور کر دیں گے. کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر جو ہے نا مشکلات کے شکایت ہے, کبھی چندے کے لیے کبھی بھیجا, جہاد کے لیے بولا اللہ تعالیٰ کی تو وحدانیت کا پیغام پہنچاؤ. بعض باتیں نا حد سے گزر جاتی ہے. تو دین کا کام کر, اللہ نے وعدہ کیا دروازے میں کھولوں گا, دنیا کو تمہارے دروازے پہ اس پہ جو ہے نا جمع کر دوں گا. اللہ والوں نے جب کہا کیا نا, انہوں نے یہ تحریکیں نہیں چلائی کہ جاؤ چندے کرو, میرا مرید بن گیا اب چندے کرو. تو ہمارے پاس بہت ساری بچیاں پڑھ رہی ہیں, وہ نا اب آج ہم نے چندہ, کیوں بھائی ہم تمہیں راشن ہم دیتے ہیں, پڑھا ہم رہے, نہیں نا وہ ہم نے یہ انا للہ. میں نے بولا کون سی تربیت پا رہے ہو؟ میں اپنے محلے والے کو بیدار رکھتا ہوں کہ ہوشیار رہے نا, کل کو ایسا نا میرا ہاتھ تیرے گریبان میں پڑ جائے. میں دل کھول کر کے خدمت کرتا ہوں, لیکن ایسا نہ ہو کل کو غلط فہمی میں پڑ جائے. پیر دین سکھاتا ہے, عالمی دین میں وہ دین سکھاتا ہے, اپنی آخرت کو سنوارتا ہے, دنیا سنوارنے کے لیے نہیں. دنیا تو اللہ کا بندہ بن جا, اللہ فرماتا ہے دنیا تمہاری میں سنواروں گا. یاد رکھو یہ باتیں, ہر کوئی نہیں کہتا اور نہ پھر تمہیں موقع ملے گا. مجھے آج ضرورت ہے دین کی خدمت کے لیے افرادوں کا, اور تو جو ہے نا مسجد میں نماز یہاں پڑھ رہا ہے, دوسرے کو سیٹی بجائے, ہاں چل, ہاں کیوں چل کہ یہ مسجد نہیں ہے, یہاں درس قرآن نہیں ہو رہا. پھر قواریت کے لیے چل ادھر چل, پھر وہاں جا کے نماز بھی پڑھنا فساد کے لیے آپ پہ آتا ہے, فسادیوں کے. اللہ تعالیٰ غلط نظریات سے بچائے. ہاں صرف فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت بھی دل کھول کر بیاتے ہیں, لیکن جب اللہ والوں کی شان ہے تو وہ بھی دل کھول کر بیاتے ہیں, اور دوسرے پھر وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں کوئی فتویٰ نہ لگا جائے. ہم اس فتووں سے نہیں ڈرتے. اللہ والوں کو اللہ نے شان دیے تو ہم بیان کیوں نہ کریں, اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں. آمینو باللہ و رسول, ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. اللہ کی وحدانیت, اللہ کی بندگی جو رسول اللہ نے بتائی. رسول اللہ کو سچ صادق اور امین مانو, اور مانو کہ یا رسول اللہ وما آتاکم رسول فخذوہ کو مانو اور اسی پر عمل کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ, اور خرچ کرو. وَأَنفِقُوا, خرچ کرو. انفاق فی سبیل اللہ یہ بہت بڑی دولت ہے, اللہ ہم سب کو نصیب کرے. کہ وہاں جو ہم نے یؤمنون بالغیب کہا نا, وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا ذکر آیا تھا. اب یہاں ایک نکتہ آپ کو بتا دوں. اب انسان کہے کہ میں تو غریب ہوں, میں تو خرچ نہیں کر سکتا, یہ غلط فہمی ہے. کیا ہے؟ اللہ نے یہ تھوڑی بتایا کہ تو کروڑ پتی ہے تو خرچ. بولو جو میں نے دیا اس سے خرچ. 10 روپے ہے تو وہ بھی تو اللہ نے دیے, اس سے خرچ کر. 100 روپے دیے, اس سے خرچ کر, اس سے خرچ کر, اس کو خرچ نہ کر. جب کھانے کی بات آئی تو میں اس سے کھاؤ, اس کو نہ کھاؤ. کھانے کی بھی بات, جو اللہ نے دیا سب کو نہ کھاؤ, اور خرچ کرنے کی بات آئی سب کو خرچ. سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. کوئی صدیق اکبر پر اعتراض کرے گا, وہ تو سب کچھ خرچ کر کے آ گئے تھے. ہم نے بولے وہ شان والے تھے, ان جیسا کون ہو سکتا ہے, ہم تو کمزور ہیں, ہم تو فریاد کریں گے, گھر والے لڑیں گے, بچے لڑیں گے, سب کچھ خرچ کر کے. لیکن وہ ان کے تو گھر والے بھی نرالے تھے. اس لیے تو خلیفہ اول کا مرتبہ پایا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. یہ باتیں ہر کسی کے ذہن میں نہیں آتی.
اور فرمایا اس میں سے خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین بنایا، یعنی رب نے جیسے تمہارے پچھلوں کو موت دے کر ان کے مال کا تمہیں واقدار بنایا، وارث بنایا، آج تم اسی زمین کے وارث ہو، ہم سے پہلے کوئی اور تھے نا، تو اس میں آپ جس میں تصرف کر رہے ہیں آج تمہارے اختیار میں، اسے خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، اے انسانوں، اور خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ کیا ہے؟ جس کو اللہ اجر کبیر کہہ دے۔ ہم نے تو یہ پڑھا ایک کے بدلے 10، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، ہم نے تو یہ پڑھا 700، 700، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا یضاعف لمن یشاء بغیر حساب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اخلاص کا تھا، دیکھ کھجور خرچ کرو نا، احد کے پہاڑ سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھیں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے نا، میرے صحابی کے ایک مد کھجور خرچ کرنے کے بھی برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے ان کا اخلاص کچھ اور، ہمارا کچھ اور۔ یہ اخلاص پر ہے، اللہ کے ہاں اخلاص پہ تو ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ وہ زیادہ کمی کو نہیں دیکھتا کہ زیادہ خرچ کیا کم کیا، اخلاص کیا ہے۔ ورنہ اگر زیادہ تو عمر فاروق لے کر آیا تھا نا، اور حضرت اور صدیق اکبر کیسے جیتے کہ حضرت عمر اگر تعداد پہ ہوتے تو کہتا مقابلہ کرو نا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کی تو ایک رات بھی میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ اور اس کی بات کتنی نیکیاں حضرت عمر کی بھی کوئی کم نیکی نہیں ہے، بل آسمان کے ستارے بھی اگر انگنت ہے، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ارے یہ تو حضرت عمر کی نیکیاں ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کم ہو یا زیادہ ہو، تنگ دستی میں خرچ کرنا اس میں بڑا ثواب ہے۔ تو ایمان مقدم ہے اور اس کے بعد اعمال ہے، اس لیے ایمان کا ذکر پہلے۔ اور دوسرا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کا ثواب ہمارے ثواب سے بہت زیادہ ہے۔ اور صحابہ کا اجر ہمارے وہم سے ورا ہے، کیونکہ رب کریم نے کبیر فرمایا، اجر کبیر۔ کریم اللہ سے دعا ہے، کل بھی شان صحابہ بھی ایک رکوع ابھی بہت زیادہ ہے ابھی اس میں، لیکن کل تو میں کہیں جا رہا ہوں سوات وغیرہ، تو بیچ میں ہفتہ چھٹی رہے گی، لیکن انشاءاللہ عن قریب دنیا کے یہ حالات ہیں، کبھی کبھی انسان ضرورتیات کہ وہاں بھی ہم ایک پروگرام، دینی پروگرام ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے سامعین ہیں، خصوصاً اس مسجد میں آنے والے اور یہاں وقت دینے والے، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال سے مالا مال فرمائے، ہم سب کے اللہ تعالیٰ مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔ ثاقب آگے میں